کوئی تھپڑ مار دے تو غصے میں نہ آنا، دوسرا گال اس کے آگے کر دینا، کہا یہ دوسرے پہ مار لو، تو خوش ہو جا، یہ دوسرا بھی حاضر ہے، آپ کی سیٹسفیکشن، آپ کی تسلی ہو جائے، آپ نے ایک گال پہ مارا ہے دوسرے پہ بھی مار دے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کا ذہن بن جائے کہ میری کوئی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، مجھے آئیڈیل لائف نہیں مل سکتی، لہٰذا غصہ میں کیوں آؤں؟ غصہ تو اس وقت ہی آئے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ یہ مجھے ملنی تھی لیکن نہیں ملی۔ بھائی نہیں ہونا ہے ایسے، لہٰذا اپنے کنٹرول میں رہو، آ گیا ہے تو اس کو بند کر لو، اس کو روک لو۔ اس کے لیے میں نے علاج بتا دیے کہ کس طرح کرنا ہے، لیکن ہر خواہش پوری ہو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، میں ہر ارماں پورا کم کرتا گیا پھر بھی کم نکلے، ابھی اور باقی تھی، ابھی اور باقی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری خواہشیں بھی اللہ پوری کر دے اور اس کو ایک وادی سونے سے بھر کے دے دے۔ حضور کی یہ حدیث سنیے، فرمایا کہ اگر انسان کو ساری دنیا کی خواہشیں پوری کر کے اس کے بعد اس کو ایک وادی سونے سے بھر کے دے دے تو وہ کہے گا نہیں یہ کم ہے، مجھے ایک اور وادی دی جائے، میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ تو انسان جو ہے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، تو یہ اس لیے غصہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ تیسرا طریقہ فرمایا تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جو ہی غصہ آ جائے، بس اس وقت ہوش تو ہوتی کوئی نہیں بندے کو، لیکن چلو یاد رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے کہ مجھے غصہ آ گیا، یہ کام خراب ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، فوراً اعوذ باللہ پڑھو، تعوذ پڑھو تاکہ وہ ذہن سے محو ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں نے جو طریقے ابھی میں نے عرض کر دیے، اسی طرح فرمایا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں، اپنی طبیعت کے اندر صفائی پیدا کریں، اپنی طبیعت میں جمالی کیفیت پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جلالی اور ایک ہوتے ہیں جمالی۔ جلالی اور جمالی، یہ دو قسم کے اللہ والے ہیں، یا چلو میں اللہ والوں کا تو تخصیص ہو ہی گئی، عام انسانوں کی بھی یہی دو قسمیں کر لیں، ایک ہوتے ہیں جلالی انسان، ایک ہوتے ہیں جمالی انسان۔ جلالی وہ ہوتے ہیں کہ وہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ وہ ان کو کوئی بھی شے سیٹسفائی نہیں کرتی، وہ گھر میں آئیں گے وہ پانی کے گلاس پہ لڑ پڑیں گے، وہ گھر میں آئیں گے وہ نمک زیادہ کرنے پہ لڑ پڑیں گے، وہ گھر میں آئیں گے یا کہیں بھی بیٹھے ہوں گے چھوٹی سی بات ہو جائے گی دوستوں میں لڑ پڑیں گے، وہ جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر بندہ ان سے ڈرتا ہے اور کہتے ہیں یار یہ تو جب آئے گا نا فساد یا نیرا۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھیں کتنی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ڈر سے تمہیں لوگ سلام کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ تم جہنمی ہو، تمہارے ڈر سے تمہیں سلام کر رہے ہیں لوگ کہ یہ غصے والا بہت ہے، لہٰذا میں اس کو نہ کچھ نہ کہوں، یار سلام ہی کر دو اس کو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اگر کسی اولاد کو اس کے ماں باپ غصے کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا غسیلا بندہ ہے یا اتنی غسیلی عورت ہے کہ اس کے ماں باپ غصے کی وجہ سے اسے کچھ کہنا چھوڑ گئے، اس کو کچھ نہیں کہتے، 10 بجے آتا ہے، 12 بجے آتا ہے، 3 بجے آتا ہے، کھانا پکاتی ہے نہیں پکاتی ہے، صفائی کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کوئی گھر کا کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتے اسے۔ فرمایا یہ بھی اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، اتنا غصہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ ہے جلالی لوگ۔ دوسرے ہوتے ہیں جمالی۔ جمالی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ جسے عطا کر دے اس کی طبیعت میں جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں میں بہت بڑا نام آپ کا، اور ہم بزرگ، ہمارے نقشبندی جو بزرگ ہیں وہ سارے ہی جلالی نہیں بلکہ جمالی، نقشبندیوں میں سارے جمالی، کوئی ایک بھی جلالی نہیں، سارے جمالی ہیں، کیونکہ ہم جس سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمالوں کے سردار ہیں، ان کی طبیعت میں جلال نہیں تھا، جمال تھا، محبت تھی، پیار تھا، نرمی تھی، ان کا لہجہ نرم، گفتگو نرم، بات نرم، انداز نرم، آنا جانا نرم، قرآن کی تلاوت بھی آہستہ کرتے تھے۔
تو پوچھا کسی نے کہ حضور آپ بہت آہستہ تلاوت فرماتے ہیں، تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کریں. فرمایا نہیں، میں جسے سنانا چاہتا ہوں وہ میری آہستہ بھی سن لیتا ہے، لہٰذا میں نرمی سے ہی پڑھنا اچھا سمجھتا. حضرت فاروق اعظم کا معاملہ اور تھا، آپ جلالی طبیعت کے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، دلی شریف میں آپ کا مزار ہے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. آپ کی جمالی کیفیت کے بارے میں بزرگوں میں بہت مشہور ہے، بڑی جمالی کیفیت تھی آپ کی. اور میں نے شاید جمعے میں وہ واقعہ عرض کیا تھا، سنا دیتا ہوں کہ آپ کی اتنی جمالی طبیعت تھی کہ آپ بہت ہی نازک معاملہ تھا کہ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا تو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا، باتیں کرنا شروع ہو گئیں. تو تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگا حضور پیاس کا معاملہ ہے. فرمایا وہ سامنے کڑا ہے، جاؤ پانی پی لو. پانی پینے کے لیے اٹھا، جا کے پانی پیا تو واپس آ کے بیٹھ گیا. اب حضرت بار بار بات بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس گھڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں گھڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں گھڑے کی طرف وہ پوچھنے لگا حضور کیا وجہ ہے ادھر گھڑے کو دیکھ رہے ہیں بار بار؟ فرمایا اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں تم پانی پی کے آئے ہو، اس کے اوپر جو تم نے وہ جو کٹورا تھا جس کے اندر پانی پیا ہے، جو اس کے منہ کے اوپر رکھنا تھا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ کے آ گئے ہو. میں تو حیران ہوں، اور تم سے تو سیدھا پیالہ نہیں رکھا جاتا، تم ملک کیسے چلاتے ہو؟ تم سے تو سیدھا پیالہ نہیں رکھا جاتا. تو جمالی طبیعت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑی نازک طبیعت ہوتی ہے اور وہ خود ہی ہر چیز سیٹل کر لیتے ہیں، وہ یہ زیادہ بکھیڑے میں پڑتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح کسی خاتون نے آپ کو رضائی گفٹ کی، مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ کو رضائی گفٹ کی، تو اس رضائی کے اوپر جو سلائی تھی نا، وہ سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی تھی، سیدھی نہیں تھی، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی نا. بعض اوقات جانتے ہیں آپ کے درزی سے سلائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی. اس ساری رات آپ کو نیند ہی نہ آئی اس رضائی میں. پوچھا بھائی کیا ہوا حضور، آپ سو کیوں نہیں رہے؟ فرمایا اس کے اوپر یہ سلائی ٹیڑھی ہے یار، یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے، سیدھی کیوں نہیں، اس کو بدلو. اس قدر جمالی طبیعت، اللہ. اور اسی طرح آپ بستر پہ کسی اعتکاف کے دن تھے تو ظاہر مسجد میں بستر بچھا ہوا تھا تو سونے کی کوشش کرتے رہے کہ نیند نہ آئے، بڑی دیر گزر گئی. پوچھا یار یہ بستر تو ذرا اٹھاؤ، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بستر کے نیچے کوئی شے ہے؟ کہا حضور بظاہر تو کوئی شے نہیں. اس نے ہاتھ پھیرا، سارا بالکل بستر ٹھیک تھا. کہا حضور کوئی نیچے پتھر، کوئی ایسا شے؟ کہا نہیں اٹھاؤ کچھ تو ہے. اٹھایا تو نیچے گندم کا دانہ تھا. کہا اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. اللہ. تو بعض اتنے جمالی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہی وہ جمال ہوتا ہے، اور وہ غصہ تو دور کی بات، وہ ایسی اعلیٰ کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ غصہ تو ان کے پاس پھٹکتا بھی نہیں ہے. ہر چیز ترتیب سے ہوگی تو غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ کہاں آتا ہے؟ جہاں بے ترتیبی ہو. جہاں کیا ہو؟ بے ترتیب. جہاں بے ترتیبی نہیں تو وہاں غصہ کیوں آئے؟